اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصرین ومعین وقال امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام السلام علیک یا ایہا الربانیون۔ شہادت جانسوز رہبر فقید پاکستان علامہ عارف حسین الحسینی رحمۃ اللہ علیہ کی مناسبت سے یہ پروگرام منعقد ہونے جا رہا ہے، اور آج کا ہی دن تھا 5 اگست کی رہبر عظیم پاکستان علامہ عارف حسین الحسینی کو استکباری جنایت کاروں نے شہید کر دیا گیا، اور شاعر نے بخوبی بیان کیا ہے اس درد کو الہی رہبروں کے فراق میں۔ حال ما در ہجر رہبر کمتر از یعقوب نیس، او پسر گم کرده بود ما پدر گم کرده ایم۔ الہی رہبر قوم کا باپ ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے، اور اس رہبر کا فقدان بہت بڑا درد و بہت بڑا خلا ہوتا ہے۔ شہید عارف حسین الحسینی عظیم شخصیت، اور امام خمینی نے فرمائے اس شہید کے افکار کو جوانان زندہ رکھیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس لیول کی عظیم برجستہ شخصیات جو مکتب عاشورہ و کربلا کے شاگرد ہیں، ان شخصیات چونکہ قیمتی ہیں، ان کے خریدار بہت ہیں، مفاد پرست طبقات بجائے ان کے مکتب کو، ان کی فکر کو لیں اور ان کے مکتب و فکر سے ان کے مفادات کو خطرات لاحق ہوتے ہیں، اس کے بجائے اس شخصیت کا نام لیتے ہیں اور اس شخصیت کو اپنے سلیقے کے مطابق استعمال کرتے ہیں، اور یہ تحریف شخصیت، انحراف شخصیت کا باعث بنتا ہے، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ضیاء الحق نے آپ کے بدن کو شہید کیا لیکن فکر کو نہیں مار سکا، شخصیت کو تخریب نہیں کر سکا۔ سلیقے کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق، اپنی چھانٹی کے مطابق عارف حسین الحسینی کو پیش کرنا اور اس سے کچھ چیزیں لینا اور کچھ چیزیں نہ لینا، یہ بڑا جرم ہے ضیاء الحق کے اس جنایت سے بڑا، کہ یہ شخص شہید سے بڑھ کر شخصیت و فکر و مکتب شہید کو تحریف کا شکار کرتا ہے، اسے مار دیتا ہے، اور جس مکتب کو بچانے کے لیے شہید نے قربانیاں دی ہیں۔ لہٰذا اپنے سلیقے کے مطابق ان شخصیات کو نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ شخصیات جیسی ہیں ویسی سمجھا جائے، اور انہیں اپنی زندگی کا امام بنا کر، رہبر بنا کر اپنا قبلہ، اپنی فکر کا، اپنے مکتب کا، اپنے اعمال کا قبلہ ان آئینوں کو دیکھ کر درست کیا جائے تاکہ تحریف سے بچ سکیں۔ ایک رائے حل یہ ہے کہ فکر و مکتب شہید کو لیں اور اس کا معیار خود کلام شہید ہو تاکہ تحریف سے بچ سکے۔ دوسرا، شہید عارف حسین الحسینی کے الفاظ، تعلیمات، باتیں، اقوال اس فکری بیک گراؤنڈ اور پس منظر کے تناظر میں دیکھا جائے، نہ کاٹ کر دیکھا جائے جس کا کوئی سر نہ پیر ہو۔ لہٰذا اور شہید نے جو کام کیا ہے سیاسی میدان میں، تعلیمی میدان میں، اقتصادی میدان میں، کاملاً خط و فکر امام خمینی کو فالو کیا ہے، اور یہاں پر چھانٹی کرنا اور اپنے سلیقے کو دیکھنا یہ بہت بڑی جنایت ہے، بلکہ خاضع ہوں اس شہید کے اقدامات، اعمال اور اس مکتب کے سامنے۔ دوسرا جو بڑا کارنامہ ہے شہید کا، عصر استعمار و مارشاء اللہ ضیاء الحق کے اس عصر میں آئے جس میں نفرت کے بیج بوئے گئے، خود شیعوں کے اندر تفریق، تقسیم اور سوء ظن کا ماحول موجود تھا، اور بعض عناصر اس کو پروان چڑھا رہے تھے، اور استکباری پالیسی بھی یہ تھی کہ تفریق، نفرت شیعوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر ایجاد ہو تاکہ شہید عارف حسین الحسینی جیسی شخصیات کی فکر نہ پھیلنے پائے۔ اس تفرقہ، نفرت، سوء ظن اور ایک دوسرے کے چہرے کو خراب کرنے کی فضا میں شہید نے قدم نہیں رکھا، نہ خود نہ اپنے پیروکاروں کو اجازت نہیں دی، اور شہید کے لیے ناپسندیدہ تھے وہ افراد جو اس فضا میں آ کر بظاہراً آپ کا دفاع کرنا چاہتے تھے، آپ کے مخالفین کا منہ بند کرانا چاہتے تھے، لیکن اس کا نتیجہ تفریق، سوء ظن کی صورت میں نکلتا اور استکبار کو فائدہ پہنچتا۔ ایسے افراد کو شہید نے پسند نہیں کیا، اور خود بھی اس
تفریق کی فضا میں جو دشمن چاہتا تھا آپ داخل ہوں، داخل نہیں ہوئے۔ اس کے برعکس محبت، وحدت بین مؤمنین جو پہلا واجب اسٹیپ ہے، یہ مقدمہ ہے، اس کے بعد وحدت بین المسلمین، اس کے بعد وحدت بین المستضعفین جہان، اور یہ تین وحدت ملے تو پھر استکبار کا صفایہ کیا جا سکتا ہے۔ اس خط پر جاری و ساری تھے شہید عارف حسین الحسینی۔ وحدت بین المؤمنین یہ پہلا اسٹیج ہے، جب تک یہ اسٹیج طے نہ ہو وحدت بین شیعہ و سنی اتنی ثمر بخش نہیں ہے۔ ایک اور افسوسناک صورتحال اس وقت بھی تھی اور آج بھی ہیں، یہ عبرتیں ہیں کہ جو عاملین تفریق ہیں، جو عاملین تفرقہ ہیں، جو ایلیمنٹس ہیں، اصلی اسباب شیعہ مومنین کے درمیان یا شیعہ سنی کے درمیان تفریق کے، نفرت کے بیچ بونے کے، وہ سال بھر تمسخر، توہین، طنز اور ایک دوسرے کے چہرے کو خراب کرنا اور اس میں مصروف رہتے ہیں، سوء ظن پھیلاتے ہیں، نفرتیں پھیلاتے ہیں، ایک دوسرے کے اعمال و اقدامات کو قبول نہیں کرتے، اور بیچ میں آگے سال میں ایک دفعہ پھر کہیں گے جی وحدت کریں، وحدت ہونی چاہیے۔ یہ باتیں، یہ لیکچر، یہ پروگرام اتنے فائدہ مند نہیں ہیں۔ اس وقت فائدہ مند ہوں گے جب سال بھر سوء ظن کو ختم کرنے کے لیے فعال رہیں، سال بھر ہم طنز، تمسخر، توہین سوشل میڈیا یا دیگر اپنی میٹنگز میں، اس کے بجائے ہم دلوں کو جوڑیں، قریب کریں، سوء ظن ختم کریں، ایک دوسرے کی مشکلات اور ضعف سمیت ایکسیپٹ کریں اور دشمنی رکھیں مستکبرین کے لیے، حقیقی دشمنوں کے لیے۔ ورنہ یہ ایسے ہے جیسے رمضان المبارک میں بعض اوقات ہوتا ہے، فلم کی خواتین کو لایا جاتا ہے جو نامحرموں کے سامنے سال بھر ناچ گانے کرتی رہتی ہیں، اور رمضان المبارک میں آ کر وہ تقویٰ کا درس دیتی ہیں، وہ حیا کی بات کرتی ہیں۔ تو اس سے حیا اور تقویٰ کا مذاق تو اڑایا جا سکتا ہے، حیا و تقویٰ نہیں پھیل سکتا ان افراد کے ذریعے سے۔ تو ایسے ہی ہیں، ہم سال بھر وحدت کے لیے کام کرتے رہیں، ہم پریکٹیکلی دلوں کو قریب کریں۔ شہید عارف حسین الحسینی نے موقع نہیں دیا، جو عاملین و تفریق و نفرتوں کے فیکٹرز تھے انہیں اپنی تحریک کا حصہ ہونے نہیں دیا، انہیں اپنی پسندیدہ شخصیات نہیں بنایا، اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ شہید حسینی کی میراث ہے وحدت بین المؤمنین و وحدت بین المسلمین، تاکہ یہ باعث بنے استکبار کا صفایہ ہماری ملک و مملکت سے ہو۔ شہید حسین عارف حسینی کا ایک اور اہم کارنامہ ظاہر استعمار نو کے ڈیوریشن میں تھے، اور اپنے نوکروں اور پالتو افراد کے ذریعے سے، ضیاء الحق جیسوں کے ذریعے سے استکبار اپنی سیاسی اقتصادی پالیسیز کو چلاتا تھا۔ ڈو اینڈ ڈائی اور ڈیوائڈ اینڈ رول، تفریق کرو، تفریقہ ایجاد کرو، نفرتیں فاصلے ڈالو، سوء ظن پیدا کرو اور ان کے فاصلے ڈالو اور ان کی طاقت کو تخریب کرو۔ دراصل تفریق یعنی ہمیں اور آپ کی طاقت کو ریز ریز کیا جا رہا ہے، وہ طاقت جو استکبار کے خلاف استعمال ہونی ہے، یہ اس کی پالیسی تھی، اور اس استعمار و استکبار کو سمجھا، اور آج استعمار نو کا ڈیوریشن ہے رہبر معظم کے مطابق۔ استعمار فرانو دماغ کو چرا کر اور دماغ کو اغوا کر کے میڈیا کی طاقت سے علوم انسانی و یونیورسٹی کے علوم کے ذریعے سے خواص اعلیٰ دماغ کو چرانا، اور میڈیا کے ذریعے سے عوام کا دماغ چرانا، اور کارٹونز کے ذریعے سے بچوں کو اغوا کرنا، یہ تین کیٹیگریز ہے۔ اس کے ذریعے سے آج استعمار ہمارے ہی بچے، ہماری ہی عوام، ہمارے ہی خواص و اسکالرز کے دماغ کو چرا کر اپنی تہذیب و فکر کا عاشق بنا کر ہمارے خلاف ان ہمارے سرمایہ کو استعمال کر رہا ہے۔ اس طرح کے ڈیوریشن میں شہید عارف حسینی آئے اور استکبار کو خاطر خواہ نقصان دیا، بیداری پھیلائی، اور جن دماغوں کو وہ چرانا چاہتے تھے، شہید عارف حسین الحسینی نے اپنی شجاعت، اپنی مقاومت اور اپنے اخلاص و عاشقانہ انداز کے ساتھ جو مکتب امام و خط امام خمینی کی ترویج کی، اس سے بہت سارے یونیورسٹی کے جوان آج آپ کو علماء نظر آئیں گے، اور ان دماغوں کو دین کی تبلیغ و ترویج کے لیے خرچ کیا۔ عوام کا رخ انقلاب و فکر امام کی طرف موڑا، اور آج بچے جو آج ہم الحمدللہ کافی انقلابی فکری بچے پیدا ہو رہے ہیں، تو اس میں شہید عارف حسین الحسینی کی وہ اسٹریٹجی تھی جو آپ نے دشمن کی اسٹریٹجی پر حملہ کر کے اس الہی اسٹریٹجی کو جو ہے ترویج دیا۔ آج جہاد تبیین، آج جہاد روشنگری کا ڈیوریشن، آج وہ دماغ جو دشمن نے یونیورسٹیز میں چرائے ہیں، یا آج چوکوں اور مارکیٹوں میں چرائے ہوئے دماغ ہمیں نظر آتے ہیں، یا وہ بچے جو آج کارٹون چرا رہے ہیں، آج ہم آئیں جہاد کا، بیداری کا علم بن کر، روشنگری کر کے اس نسل کو بچائیں۔ یہ امام زمن کی
امانت ہیں، یہ آج کے سوسائٹی کو امام زمان کے ظہور کے لیے تیار کرنے والی نسل ہے۔ اس سخت استعمار نو و فرانوں کی ان پیچیدہ سازشوں کے دور میں شہید عارف حسین الحسینی آئے اور بڑے کامیابی سے و مجاہدت سے اس میدان میں دشمن کو کامیاب ہونے سے بچائے اور کاری ضربے اس کی حکمت عملی پر آپ نے وارد کی۔ دوسرا کارنامہ آپ کا اسی ڈیوریشن میں استعمار، مکار استعمار، اور ادھر سے ضیاء الحق کی استبداد جو جنایت سے اور نفرتوں سے پر پالیسی لے کر آئے تھے، کہ اس ڈیوریشن میں پاکستان کے حالات کے مطابق خط امام و فکر امام کو سمجھا اور پیش کیا، اور نہ افراط کا شکار ہوئے اور نہ تفرید کا شکار ہوئے، نہ فکر امام کو تحمیل کیا، نہ فکر امام کو کوڑا بنا کر برسایا مخالفین کا منہ بند کرنے کے لیے۔ فکر امام کو منشور زندگی، نجات کا ذریعہ بنا کر پرکشش انداز میں، مؤدبانہ انداز میں، منطقی انداز میں و مخلصانہ و عاشقانہ انداز میں پیش کیا، اور آپ کی اس فکر کو جہاں اس کٹھن اور گٹھن کی فضا میں آپ نے انقلابی اقدامات کی تحریک کا آغاز کیا اور اس کو اوج تک پہنچایا۔ آج بھی اس انقلابی فعالیت کا درخشاں دور شہید عارف حسین الحسینی کا دور و آپ کے اقدامات ہمارے لیے شمار ہوتے ہیں۔ شہید حسینی نے وہابیت جس طرح توحید کو کوڑا بنا کر مسلمانوں پر برساتی ہے، توحید کے نام پر کسی کو کافر، توحید کے نام پر دائرہ اسلام سے نکالنا، توحید کے نام پر قتل، توحید کے نام پر فاصلے، وہ توحید جو سعادت کا ذریعہ تھی، وہ توحید جو اوز و خزرج کو دشمن تھے ان کو بائی بنا چکی تھی، وہابیت نے افراط کی وجہ سے توحید کو کوڑا بنایا۔ اور آج بھی ولایت کو، آج حکومت اسلامی کو، خط امام کو ہم کوڑا بنا کر نہ برسائیں تاکہ مخالفین کو سرکوب کریں، بلکہ خط امام، فکر امام، شہید عارف حسین الحسینی کے اس وجود کا پیغام ہے، یہ منشور زندگی، سعادت کا راستہ، دلوں کو قریب، سوء ظن ختم کر کے بکھرے ہوئے موتیوں کو کاروان بنا کر انہیں اعلیٰ الہی اہداف کے لیے ایک ساتھ ایک پلیٹ فارم میں لانا، کم از کم ایک دوسرے کے چہرے کو خراب نہ کرنا، ایک دوسرے کی راہ میں رکاوٹیں ایجاد نہ کرنا، اس طرح کی بصیرت دینے کے لیے مکتب امام و راہ امام کو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ عارف حسین الحسینی نے نفرت کی فضا میں، نفرت کی فضا، سوء ظن کی فضا اوج پر تھی، حکومتی طور پر بھی اسپانسر کیا جا رہا تھا، بعض افراد کو بھی بنایا گیا تھا، لیکن اس دور میں بھی عارف حسین الحسینی نے نفرت کے بجائے محبت کے بیج بوئے۔ دشمن اور استعمار کا ایک نقشہ تھا، جس نقشے پر وہ چاہتے تھے عارف حسین الحسینی بھی داخل ہوں اور آپ کے فالوورز بھی داخل ہوں، لیکن عارف حسین الحسینی کی سیاسی بصیرت دیکھیں کہ اس نقشے پہ وہ داخل نہیں ہوئے۔ پہلا نقشہ استعمار مکار کا یہ تھا کہ نان ایشوز کو چھیڑ کر شیعوں کے اندر و پاکستان کے اندر شیعہ سنی کے درمیان نان ایشوز، وہ ایشوز جن کو چھیڑنے و نہ چھیڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ایشوز جو کسی کی آخرت کے کوئی کام نہیں آنے، ان نان ایشوز کو چھیڑ کر تفریق و تقسیم کرنا، کہ بعض افراد حمایت میں بولیں، بعض افراد مخالفت میں بولیں، اور حمایت و مخالفت میں بھی اعتدال، انصاف، تہذیب کے دائرے میں نہیں، اس میں افراط و تفریط، ایک دوسرے کے راز کو فاش کرنا، ایک دوسرے کے چہرے کو خراب کرنا، جس طرح دو خواتین لڑتی ہے تو ناخون سے ایک دوسرے کے چہرے کو بالکل مسخ کر دیتی ہیں، بعض اس طرح سے ان نان ایشوز میں آ کر اپنے مخالفین کے چہرے کو خراب کر دیتے ہیں، اور دونوں صورتوں میں نقصان تشیع کا ہے، دونوں صورتوں میں نقصان تشیع کی شخصیات کا ہے۔ دشمن چاہتا تھا آپ نان ایشوز کو اٹھائیں، یا دشمن نے جو نان ایشوز اٹھائیں اس میں آپ داخل ہو جائیں۔ شہید عارف حسین الحسینی ان نان ایشوز میں داخل نہیں ہوئے، اور اپنی قوم کو اور فالوورز کو، ان کی انرجی کو بچایا، اور استکبار و ضیاء الحق کی ماشاء اللہ کے برے اثرات سے بچانے کے لیے اس انرجی کو خرچ کیا، اور ورنہ ضیاء الحق تشیع کی نسلوں کو نابود کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ جو اتنی تباہی بچائی ضیاء الحق نے پاکستان کی اور تشیع کی، یہ تو عارف حسین الحسینی کی مقاومت تھی، ورنہ اس سے بڑھ کر وہ نسلیں ختم کرنے کے لیے آئے تھے اور تیاری بھی تھی۔ دوسرا جو ہے تفریق اور نفرت کی فضا میں داخل کرنا چاہ رہے تھے، شہید عارف حسین الحسینی داخل نہیں ہوئے، یہ خط استکبار ہے۔ استکبار آج اس خط اور اس لائن کے تحت نان ایشوز کو چھیڑ کر قوم کو تقسیم کرنا، تفریق و نفرتیں ایجاد کرنا،
تیسرا جو ہے دافع یہ حد اکثری جاذب حد اقلی، یہ استکبار کا نعرہ ہے۔ استکبار آج چاہتا ہے کہ شیعہ کے درمیان چھوٹے چھوٹے ایشوز کی بنیاد پر اتنی نفرتیں ہوں کہ ایک دوسرے کو دفع کریں، قریب آنے کے لیے تیار نہ ہوں، ایک دوسرے سے ملنے کے لیے تیار نہ ہوں، ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہوں، ایک دوسرے کے اقدامات، کارنامے، خدمات کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، یعنی ایک دوسرے کا نام سننے کے لیے بھی تیار نہ ہو۔ یہ استکبار چاہتا ہے، یعنی یہ دافعہ، یہ نفرت۔ جبکہ اس کے برعکس خط امام خمینی و خط شہید عارف حسین الحسینی یہ ہے، ان کی منطق و سیرت یہ ہے، جاذبہ حد اکثری و دافع حد اقلی۔ جاذبہ یعنی شیعہ مومنین کے درمیان، شیعہ سنی کے درمیان جاذبہ ہو، جذب کریں، دلوں کو قریب کریں، ایک دوسرے کی خامیوں سمیت ایکسیپٹ کریں، قریب ہوں تو سوئے زن ختم ہوتا ہے اور حسن تفاہم آتا ہے، ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کے تجربات شیئر ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی تجربات کی طاقت سے نئے راستے کھلتے ہیں، امید آتی ہے۔ جاذبہ حد اکثری، دافعہ نفرتیں صرف دشمن کے لیے، وہ امریکہ ہے اور امریکہ کے پٹھو ہیں، اور محبتیں شیعہ کے لیے، سنی کے لیے اور شیعہ طبقات کے لیے، جو بھی مثلا خط امام خمینی کو مانتے ہیں، امام خمینی کی شخصیت کے قائل ہیں، شیعیان اہل البیت ہیں، مرجعیت کے نظام کو مانتے ہیں، ولایت فقیہ کے نظام کو مانتے ہیں، امریکہ کو پاکستان کا اور شیعوں کا دشمن مانتے ہیں، یہ ہمارے ہیں، ان سے نفرت نہیں کرنی۔ ممکن ہے خامیاں ہوں گی، مجھ میں 10 خامیاں ہیں، کسی میں 1 خامی ہے، خامیوں سمیت ایک دوسرے کے قریب ہونا۔ شہید عارف حسین الحسینی نے اس طرح کا جاذبہ، مقناطیسیت اپنے مؤمنین اور مسلمین کے درمیان ایجاد کی۔ نفرتیں صرف امریکہ کے لیے، نفرتیں صرف ضیاء الحق کے لیے، باقی کسی کے بارے میں سخت جملے، سخت باتیں نہیں، تحمل، دوسروں کی تلخ و ناگوار باتیں اور حرکات کو بھی دل سے قبول کیا شہید عارف حسین الحسینی نے، اور کیا کیا نہیں کہا گیا، کبھی بھی کسی کا جواب نہ خود دیا، نہ کسی پیروکار کو ہائر کیا کہ وہ جواب دیں۔ بالکل حضرت یوسف کی سیرت پر چلیں کہ یوسف کا جاذبہ حد اکثری دافع اقلی، یوسف کا جاذبہ اتنا کہ وہ بھائی جو آپ کو کنویں میں ڈالا، مارا، پیٹا، 40 سال تک باپ سے دوری کا صدمہ برداشت کیا، زندان میں رہے آپ، لیکن موقع آیا ان بھائیوں کو بھی سینے سے لگایا، ان بھائیوں کی مشکلات کو بھی تحمل کیا، ان بھائیوں نے استغفار کیا تو کہا استغفار مجھ سے نہیں، اللہ سے کریں، اللہ دیکھ رہا ہے، اور جاذبہ ان کو جذب کیا، ان کی نقائص سمیت قبول کیا، بالآخر یوسف کے بھائی تھے اور ان کی ہدایت کا باعث بنا یہ جاذبہ۔ آج بھی حتی رسول اکرم کو کہا گیا، اے رسول، قرآن کی آیت ہے کہ اگر آپ کے اندر سختی ہوتی، آپ کے مزاج کے اندر، مومنین کی نسبت، دشمنوں کی نسبت تو سختی رکھنی ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، مومنین کی نسبت اگر آپ کے اندر سختی ہوتی اور مومنین کی مشکلات، کمی کاسی، سستی کو ریئیکٹ کرتے سختی سے، تو لوگ آپ سے دور ہوتے۔ رسول اکرم کی سختی حق پر مبنی ہوتی، معصوم ہیں، لیکن حق پر مبنی سختی بھی مومنین کے لیے ناگوار گزرتی۔ اے رسول، آپ جاذبہ و رحمت کا مقناطیس بنے اور لوگ آپ کی اس رحمت اور اس جاذبہ حد اکثری برائے مؤمنین و مسلمین کے باعث جاہلیت سے نکل کر نظام نبوی کا حصہ بنے، اور ابو جہل جیسوں کے لیے آپ نے اپنی نفرتیں رکھی اور ان کو سوسائٹی سے باہر نکال کر دیا۔ دشمن برعکس چاہ رہا ہے، آج خلق کر رہا چاہ رہا ہے، حب و بغض کا دائرہ بدلنا چاہ رہا ہے کہ نفرتیں ہم اپنے ایک دوسرے کے لیے خرچ کریں، سوشل میڈیا میں، ممبروں میں اور اپنی میٹنگز میں، اور استغفار آرام سے بیٹھا رہے۔ نہ، نفرتوں کا رخ سب دشمن کی طرف، محبتوں کا رخ اپنوں کی طرف کریں۔ یہ شہید عارف حسین الحسینی کی اسٹریٹجی تھی ضیاء الحق کی اس گٹھن کی فضا میں، تشیع کو بچائی اس اسٹریٹجی نے۔ ایک اور کارنامہ شہید عارف حسین الحسینی کا، سیاسی میدان میں آپ نے پارٹی بنائی، اور یہ پارٹی یا آپ کا سیاسی میدان میں فعالیت مفادات کے لیے نہیں تھا اور اسٹیٹس کو کا حصہ بننے کے لیے نہیں تھا کہ سسٹم کے مفادات لے لیں، بلکہ آپ کی سیاست کا نتیجہ یہ تھا کہ استقلال حاصل ہو، یعنی پاکستان مستقل ہو۔ وہ سیاست جو استقلال آور ہو، شہید حسینی نے اس سیاست کی بنیاد رکھی، مفاد آور نہ، اصولوں پر سمجھوتہ کرنے کی سیاست نہ، عزت کو لٹا کر چند مفادات کو لینے کی سیاست نہ، استقلال آور سیاست۔ وہ سیاست اگر چلتی اور آپ کی سیاست کنٹینیو رہتی اور اس سیاست کے مطابق ہم آج چل رہے ہوتے، تو صرف شیعہ نہیں، سنی نہیں، پاکستان کا فائدہ ہوتا، کہ آپ کی سیاست کی بنیادیں استقلال آور سیاست،
استقلال قلت سے ہے، طلب قلت، یعنی دشمنوں کا، مخالفین کا، جو پاکستان کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں مستکبر بن کر، اور پاکستان کو اپنا غلام یا اپنی کوئی کنیز سمجھ کر ڈکٹیٹ کرتے ہیں آمرانہ و مستکبرانہ و فرعونی انداز میں، ان کے اثر رسوخ کے ہاتھ کو کاٹ پھینک دینا، ان کے اثر رسوخ و اثرات سیاست میں، اقتصاد میں، تعلیم میں، میڈیا میں، سوشل سسٹم میں، خاندانی نظام میں، اس کے اثرات کو اتنا قلیل کم کرنا کہ بالکل صفر پہ لانا، یعنی قطع ایادی اجانب امام خمینی کی سیاست کی بنیاد ہے کہ نہ ہم اپنے فیصلے خود کریں، اچھے کریں یا برے کریں، ہم خود اپنا احتساب کریں گے، ہم اپنے سیاسی فیصلے، تعلیمی فیصلے، فکری فیصلے، اجتماعی فیصلے خود کریں، اور مستکبرین سے وابستگی، غلامانہ اٹیچمنٹ ختم کریں۔ یہ استقلال ہے۔ مستکبرین و دشمنوں و فرعونوں کے اثر رسوخ کو سیاست، اقتصاد، تعلیم میں کم کریں اور بالکل صفر پہ لائیں، اس حد تک ہم پاورفل ہوں، اس حد تک اسٹرانگ ہوں فکری طور پر، اقتصادی طور پر، اور اپنی قوم، اپنے جوان، اپنی نسل پر اعتماد کریں، ان کو تعلیم دیں، تعلیم صرف نہیں تربیت بھی دیں، تربیت کے ساتھ ساتھ اسکلز بھی دیں، اور اسکل کے ساتھ ساتھ اپنی قوم کی خدمت کرنے و قوم کی خدمات کے احساس ذمہ داری کا جذبہ بھی ابھاریں۔ یہ چار چیزیں دے کر ہم اپنی قوم کو مستکبرین کی اٹیچمنٹ و غلامی سے آزاد کرا سکتے۔ اس سیاست کی بنیادیں عارف حسین الحسینی نے رکھی، لیکن یہ سیاست کنٹینیو نہیں رہی۔ درس شہید عارف حسینی ایک یہ ہمارے لیے، عارف حسین الحسینی کہ اس عاشقانہ شخصیت کے اندر ہم دیکھیں، آپ نے عاشق شہادت ہو کر قیادت کو قبول کیا، عاشق شہادت دل سے ہو کر سیاسی میدان میں اترے، عاشق شہادت ہو کر تبلیغ کے میدان میں اترے، عاشق شہادت ہو کر خدمت کے میدان میں اترے۔ تو جو شخص بھی عاشق شہادت ہو اور دشمن شناس ہو، دشمن کی حکمت عملی کے خلاف اعمال انجام دے، یہ جو بھی عمل انجام دے مجاہدانہ اقدام ہے، یہ جہاد ہے۔ عارف حسین الحسینی یہ جہاد کر رہے تھے، اور آپ نے فرمایا میں 1 انچ بھی ولایت فقیہ سے و خط امام سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں، آخری خون کے قطرے تک، یعنی آخری خون کا مطلب عاشق شہادت ہوں، اور اس راہ میں واہ واہ نہیں، شاباش نہیں، قیادت نہیں، اس راہ میں شہادت کے قابل اپنے آپ کو بنانا ہے۔ عاشق شہادت ہو کر آپ نے ولایت فقیہ کی پرچار کی، عاشق شہادت ہو کر وحدت اور حسن ظن و محبت کی فضا قائم کی، عاشق شہادت ہو کر خدمت کا میدان کھولا، عاشق شہادت ہو کر استقلال آور سیاست کی بنیادیں رکھی۔ اور ورنہ ضیاء الحق کی اس ڈکٹیٹرشپ کو ذرا پڑھیں اسٹوڈنٹس، اور امریکہ استکبار کی خیانت کو دیکھیں، کس طرح سے اس پالتو کتے کو پالا تھا، ملیمیٹ ہو جاتے شیعہ۔ لیکن یہ عارف حسین الحسینی کی عاشقانہ و مجاہدانہ فعالیت تھی جس نے تشیع کو باقی رکھا۔ دوسرا درس زاہدانہ انداز میں سیاست کی۔ زاہدانہ انداز کا مطلب یہ نہیں کہ گھر بیٹھ جائیں، دنیا چھوڑ دیں، نہ، زاہدانہ کا مطلب دل میں، دل کا وطن خدا ہو، دل کا وطن اور دل کے کنیکشنز، تعلقات خدا کی ذات ہو، اور یہ کنیکشن دل کے خدا کے ساتھ جوڑ کر اتنا عرفان، اتنا سلوک، اتنی تہذیب، اتنی اخلاقیات کا حامل انسان اندر سے ہو، مفادات سے تعلق نہ ہو، شہرت سے تعلق نہ ہو، بزدلی سے تعلق نہ ہو، مصلحت پسندی سے تعلق نہ ہو، اور نفسیاتی مشکلات کے شکار نہ ہو، عقدوں کے شکار نہ ہو، اور انسان دل کو خدا سے جوڑے عاشقانہ انداز میں۔ یہ آئے میدان سیاست میں، یہ آئے میدان تبلیغ میں، عارف حسین الحسینی اس انداز میں آئے، اور اس قیادت نے برکات دی، اس قیادت نے تشیع کو اعتماد دیا، اس قیادت نے تشیع کو ارتقاء دیا۔ اب آپ دیکھیں ان کی زاہدانہ شخصیت، یہ ویڈیوز بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا میں قیادت پر براجمع رہنا نہیں چاہتا ہوں، مجھے قیادت لے لو، مجھ سے لے کر کسی اور کو دے دو، میں پہاڑوں میں گم کے چھپ کے مثلا دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، مجھے قیادت کا اور شہرت کا شوق نہیں، میرا دل قیادت کی مسند پر نہیں ہے، میرا دل خدا سے ہے، میں جہاں بھی رہوں گا میں دین کی خدمت کروں گا۔ اور پھر آپ نے یہ بیان کیا کہ جب آپ کے نام پر نعرے لگائے جاتے تھے، خمینی کی روح کہا جاتا تھا، نائب خمینی کہا جاتا تھا، تو آپ کہتے تھے نہ کریں نہ کریں، آپ مجھے خراب کر رہے ہیں، خدا را میں اس قابل نہیں ہوں کہ میرے نام سے نعرے لگائیں، میرے نام سے اتنے باتیں کریں، میں کجا و خمینی کا نائب ہونا کجا، خمینی کی ذات افضل ہے اور وہ نائب امام زمن ہے، ان کے نعرے لگائیں، آپ امیر المؤمنین کے نعرے لگائیں، آپ رسول اکرم کے نعرے لگائیں، میں کون ہوں، میں ایک چھوٹا سا خادم و خدمت گزار ہوں۔ یعنی یہ بتاتا ہے، یہ دل سے آپ کہہ رہے تھے اور آپ کو تکلیف ہوتی تھی۔
ٹھیک ہے امت کا فریضہ الگ ہے، یعنی اس حد تک آپ جو ہے زہد کے اوج پر فائز تھے امیر المؤمنین کے مکتب کے شاگرد، دل میں قیادت کا شوق نہیں تھا، دل میں عشق شہادت، اس زاہدانہ انداز اور اس عاشقانہ انداز میں آپ اترے، اس نے پھر برکات دی، اس نے مصلحت سے بچایا، اس نے مفاد پرستی سے بچایا، اس نے ڈیریل ہونے سے بچائی، اس نے افراط و تفریط سے بچائے، اس نے مشکلات و آفات سے بچائے اور تشیع کو برکت دی۔ ایک اور چیز میں عرض کروں، امیر المؤمنین کے شاگرد ہیں شہید عارف حسین الحسینی اس مکتب کے۔ امیر المؤمنین کے مقابلے میں 3 طبقات آئے، جمل کا فتنہ، خوارج کا فتنہ اور اہل شام کا فتنہ۔ جمل کون تھے؟ اہل جمل وہ بڑے بڑے افراد جو دینی بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، انقلابی بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، اور وہ مقدس دینی لباس لے کر امیر المؤمنین کے مقابلے میں آئے جنگ جمل میں، اور ان کی فکر، ان کا تقدس علی کی فکر کے مقابلے میں استعمال ہوا۔ اور رہبر معظم فرماتے ہیں جنگ جمل ہمیشہ ہے، جنگ صفین ہمیشہ ہے، جنگ نہروان ہمیشہ ہے۔ وہ آج علی کا نشانہ لے رہے ہیں، کبھی علی کے پیروکار اور ان کے شاگردوں کا نشانہ لینے والے طبقات آتے ہیں، اور عارف حسین الحسینی کے خلاف بھی اس طرح کے مقدس شخصیات، افراد استعمال ہوئے۔ دوسرا جنگ خوارج۔ خوارج کون؟ وہ افراد اتنے دین و حق کو باطل کے دائرے کو تنگ کیا ہوا تھا کہ اپنے علاوہ کوئی فٹ نہیں آ رہا تھا، حتیٰ امیر المؤمنین بھی ان کی نگاہوں میں حق کی راہ میں نہیں تھے، اتنا دین کا دائرہ تنگ کھینچا گیا تھا کہ اپنے علاوہ کسی کو حق پر نہیں سمجھتے تھے، اور اتنے غلط معیارات حق اور باطل کے، معاذ اللہ علی کو بھی گمراہ سمجھتے تھے۔ کہا علی توبہ کرو، اور کہا توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، آپ کو قتل کیا جائے گا۔ اتنے ریجڈ لوگ، افراد جو اپنے آپ کو حق سمجھے، باقی علی جیسوں کو انقلابی نہ سمجھے، علی جیسوں کو دین کی پرچار کرنے والا نہ سمجھے، معاذ اللہ گمراہ سمجھ کے علی کے قتل کے لیے ابن ملجم کو تیار کی اسی خوارج نے۔ اور نعرہ کیا لگایا؟ حکومت اسلامی کا، لا حکم الا للہ، اللہ کی حکومت کے علاوہ کوئی حکومت نہیں۔ بھلے اب امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں؟ اسی اللہ کی حکومت کا نمائندہ میں ہوں، ولی میں ہوں، امام میں ہوں، بالآخر اللہ کی حکومت کسی بندے کے ذریعے چلنی ہے۔ کہا نہیں، آپ نہیں ہو، ہم صرف اللہ کو مانتے، آپ کو نہیں مانتے، اور آپ جو کہہ رہے ہو کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں، یہ گویا کفر ہے، شرک ہے، اور آپ واجب القتل ہو۔ اتنے تنگ نظر افراطی ذہنیت کے افراد شہید عارف حسین الحسینی کے مقابلے میں بھی آئے۔ آج رہبر معظم کے مقابلے میں بھی اس طرح کے گمراہ افراد آ رہے ہیں جو امام علی کے شاگرد ہیں۔ اور دوسری جو دوسروں کی بڑی بڑی اساسی ترین زحمتیں، مخلصانہ زحمتیں، عاشقانہ زحمتیں، مجاہدانہ زحمتوں کو خاک میں ملاتے ہیں، اس کو شمار ہی نہیں کرتے، اور اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہت بڑا کارنامہ شمار کرنے لگے۔ خوارج نے امیر المومنین کو اس طرح سے اذیتیں دی کہ توحید کو خوارج نے کوڑا بنا کر علی کے خلاف استعمال کیا، وہابیت توحید کو کوڑا بنا کر مسلمانوں و شیعوں کے خلاف استعمال کر رہی۔ خدا نہ خواستہ ہم ولایت کو کوڑا بنا کر کسی کے خلاف استعمال نہ کریں۔ ولایت منشور زندگی ہے، اس کے مقابل یہ وہ محور ہے جس میں لوگوں کو قریب کر کے، محبتیں بانٹ کر، ان کو قریب کر کے ہم استکبار کے ہاتھ کاٹنے کے لیے اور پاکستان کو مستقل اسٹیٹ بنانے کے لیے اور ولایت فقیہ کی اطاعت و نصرت کرنے کے لیے اس ولایت کے آئینے میں اپنے آپ کو تیار کریں، اور اس ولایت کے مدار و مقناطیسیت میں آئیں اور ضم ہو و ذوب ہوں۔ اور جو اصلی ماسٹر مائنڈ تھا، جو اس فتنہ جمل اور فتنہ خوارج کا گراؤنڈ بنا رہا تھا تاکہ علی جیسے و علی کے پیروکار اس گراؤنڈ میں اپنی فعالیتیں انجام دیتے رہیں اور اصل معاویہ اور ان فتنہ بازوں کی طرف توجہ نہ جانے پائے، وہ ماسٹر مائنڈ طبقہ تھا اس وقت اہل شام معاویہ، اور آج وہیں چلتا پھرتا بنو امیہ امریکہ اور اس کے پٹھو ضیاء الحق، یہ افراد تھے، انہوں نے وہ نقشے بنائے تھے، انہوں نے خوارجی و افراطی طرز کے افراد کو پالا، ان کو لائن لینتھ دی، انہوں نے جنگ جمل کا فتنہ علی کے مقابلے میں کھڑا کیا تھا کہ علی کی توجہ ادھر رہے اور علی ہماری طرف توجہ نہ کر سکے، جو اصلی دشمن ہیں، جو امام نے فرمایا قاتل اہل الشام من بعد کل امام، میں رہوں یا نہ رہوں، میرے بعد جو بھی امام آئے گا اس اصلی فتنے کی آنکھ کو پھوڑ ڈالو۔ یہ جو ماسٹر مائنڈ ظالم طبقہ ہے جو خوارج کو بھی بنا رہا ہے، اسپانسر کر رہا ہے، جو اہل جمل کو بھی اسپانسر کر رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا نا کہ ہم نے، اوباما نے بھی کہا کہ ہم نے داعش کو اسپانسر کیا، ہم نے بنایا ہے، طالبان کو ہم نے بنایا ہے، سعودی عرب کے وہابی طرز تفکر کو استعمال کر کے طالبان کو ہم نے بنایا ہے، یعنی اسلام کو یوٹیلائز کی، اسلام امریکائی ہے جو امیر المؤمنین کے دور میں اسلام بنو امیہ
فتنہ جمل و فتنہ خوارج کی صورت میں آئی اور اس کا ماسٹر مائنڈ اہل شام تھے۔ اب اس فتنے کی فضا میں عارف حسین الحسینی نے خدمت کی، انقلاب کے پرچم کو بلند کیا، مقاومت کے علم کو اٹھایا، لیکن آپ کو ناصر افراد شہید ڈاکٹر محمد علی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بہت کم ملے۔ یہ وہ طبقہ تھا جس نے عاشقانہ انداز میں نہ افراد کا شکار ہوئے نہ تفرید کا شکار ہوئے بغیر شہید عارف حسین الحسینی کے خط کو سمجھا اور بڑے خضوع و خشوع کے ساتھ اور مؤمنین و مسلمانوں کے درمیان محبتیں بانٹتے ہوئے، حسن زن تحمل کی فضا قائم کرتے ہوئے استکبار کے خلاف ایک بہترین محاذ کا آغاز کیا۔ اور عارف حسین الحسینی نے فرمایا، یہ ڈاکٹر اور ISO کہ جوان میرے بال و پر ہیں جن کے ذریعے سے میں پرواز کرتا ہوں، جن کے ذریعے سے میں مقاومت کرتا ہوں، جن کے ذریعے سے میں مقابلہ کرتا ہوں۔ لہٰذا اس طرح کے ناصر افراد ملے لیکن کم ملے۔ بس آج اس شہادت کے یوم سے ہم اولاً دعا گو ہیں خداوند متعال اس شہید عظیم کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں بھی مؤمنین کے درمیان حسن زن محبت ایجاد کر کے بیداری، شعور و آگہی کا علم بلند کرنے کی خداوند متعال توفیق عنایت فرمائے، اور مؤمنین کے درمیان محبت وحدت ایجاد کر کے انہیں تعلیمی، سیاسی، اقتصادی میدان میں و فکری میدان میں اسٹرونگ کر کے وحدت بین المسلمین شیعہ سنی وحدت کی طرف بڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور پھر وحدت مضبوط شیعہ سنی وحدت کو ایجاد کر سکتا ہے اور اس سے خاطر خواہ فوائد تشیع و اسلام کے لیے حاصل کر سکتا ہے، اور اس کے بعد شیعہ سنی وحدت مستقل پاکستان، آزاد پاکستان، غلامی سے آزاد پاکستان، ترقی یافتہ پاکستان، کرپشن سے پاک پاکستان اور مستکبرین کی ڈکٹیشن سے آزاد، اللہ کے اصولوں کے مطابق چلنے والا پاکستان بنا کر ہم پوری دنیا میں مستضعفین جہان کے غلبے اور مستکبرین خصوصاً امریکہ و اسرائیل کی ان مکارانہ پالیسیوں کو ناکام بناتے ہوئے اسرائیل سے فلسطین اور ہندوستان سے کشمیر کو آزاد کرانے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں اسوہ عارف حسین الحسینی و مکتب عارف حسین الحسینی کو پوری امانت داری کے ساتھ پڑھنا ہوگا، نہ سلیقے کے ساتھ، نہ سلیکٹ کریں کچھ چیزیں میرے سلیقے کے مطابق ہیں تو میں لے لوں، کچھ چیزیں نہ لے لوں، نؤمن ببعض و نکفر ببعض، یہ یہودیوں کی روش ہے، بلکہ عارف حسین الحسینی ایک کامل پریکٹیکل مکتب امام خمینی کے مطابق پرورش پانے والا ایک راہبر تھا جو پاکستان کے افق پر طلوع ہوا۔ اب میراث ہیں آپ کے افکار، آپ کی سیرت، اس کو لے کر ہم خط امام کے مطابق پاکستان کو عزت مند، ترقی یافتہ اور وحدت کی برکات سے مستفید ہونے والا پاکستان بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں تشیع کو ایک دوسرے کی نسبت سوء ظن سے نکالنا ہوگا، تشیع کے درمیان حسن ظن ایجاد کرنا ہوگا، یہ نفرتیں، یہ نان ایشوز پر ایک دوسرے کی انرجی صرف کرنے کے بجائے یہ اتماق، یہ انرجی استکبار کے خلاف استعمال ہو، یہ بصیرت دینے کی ضرورت ہے، اور اس شہید عارف حسینی الحسینی کے شخصیت کو بعنوان مکتب اپنے بچوں کو، جوانوں کو پڑھانے کی خداوند متعال توفیق دے، اور یہ ہم سب کا وظیفہ و فریضہ ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔